الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد، حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ جمعۃ المبارک ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سماعت کیا کہ آپ کس طرح جیل سے باہر آئے، اللہ نے آپ کو رہائی عطا کی اور جیل سے نکلتے ہی آپ کو اللہ نے بلندی والے مقامات عطا کیے، آپ عزیز مصر بن گئے۔ وہاں کے جو مصر کا خزانہ تھا، جو مصر کی دیکھ بھال تھی، بادشاہ نے ساری آپ کے سپرد کر دی۔ ولید بن ریان جو مصر کا بڑا بادشاہ تھا، اس نے سارا کا سارا پورا کا پورا مصر، اس کا نظام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ وہ آپ سے اس طرح متاثر ہوا کہ ایک جو آپ نے تعبیر بتائی، خوابوں کی تعبیر، پھر اس کا حل بتایا، اس سے متاثر ہوا، اور دوسرا ولید بن ریان کو 70 زبانیں آتی تھیں، یوسف علیہ السلام کو 72 آتی تھیں، آپ کو 72 آتی تھیں، پھر اس نالج سے، اس علم سے متاثر ہوا کہ اتنا علم ہے، اور اگلی بہت سی وضاحتیں تھیں جن سے وہ متاثر ہوا کہ جتنا حسین ہے، جتنا اس کے پاس علم ہے، اتنا خوبصورت بھی ہے، اتنا صاحب بصیرت بھی ہے، اور اخلاق والا بھی ہے۔ ہر حساب سے جب اس نے جانچا نہ دیکھا تو اس نے کہا اس سے بڑا نگہبان مصر کا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو وہ جو پہلا عزیز مصر تھا، اس کو اس بادشاہ نے یا قتل کروا دیا یا جیل میں ڈلوا دیا۔ زیادہ روایتیں یہی ہیں کہ اس کو قتل کر دیا، یا ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈلوا دیا، یا اس کو فارغ کر دیا، نکال دیا، پھر وہ اس وجہ سے، اس صدمے سے وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے۔ سابقہ جمعہ ہم نے سنا کہ قحط سالی کا زمانہ آیا، پھر آپ نے اس پر کس طرح حکمت عملی سے کام کیا اور پورے مصر کو غلام بنایا، یہاں تک مصر کی خدمت بھی کی اور پورے مصر والوں کو غلام بھی بنایا، ویسے بھی غلام بنے اور ایمان پڑھ کر بھی غلام ہو گئے۔ آپ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، اس طرح کلمہ پڑھ کر بھی وہ غلام بن گئے، ویسے بھی غلام بن گئے۔ تو سارے مصر والے آپ کے نظام سے خوش تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام روزانہ باہر نکلتے تھے، پورے مصر کی دیکھ بھال کے لیے باہر جانچ پڑتال کرتے تھے کہ نظام کس طرح چل رہا ہے۔ باہر چلتے تو ایک عورت نے نا آپ کو پکڑا، ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ یوسف تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو اپنے آپ کو تو نے خود بنایا ہے یا تجھے کسی نے بنایا ہے؟ تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے یا تجھے کسی نے بنایا ہے؟ تو اتنا حسین ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ اس وقت مصر والے جب دیکھتے، صبح کو دیکھتے تو شام تک ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی تھی۔ تو قحط سالی کا زمانہ تھا نا، اللہ نے آپ کو فرمایا چوک میں بیٹھ جائیں، لوگ آپ کی زیارت کرتے جائیں، بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا تجھے کسی نے بنایا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام مسکرایا تو فرمایا کہ جس نے مجھے بنایا ہے نا، اگر تو اسے دیکھ لے لاکھوں یوسف بھول جائے گی، تو لاکھوں یوسف بھول جائے گی جس نے یوسف کو بنایا ہے، اگر تو اسے دیکھ لے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اسی چوک میں، اسی بازار میں ایک عورت بھیک مانگ رہی تھی، ایک عورت بھیک مانگ رہی تھی، بھیک مانگ کر وہ جنگل میں چلی جاتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، وہاں جا کر زندگی گزر بسر کرتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ ادھر سے گزرا ایک مرتبہ، وہاں سے کاشت کرتے کرتے نا وہ جہاں وہ عورت، بوڑھی عورت آئی، اتنی بھی بوڑھی نہیں تھی، فقیروں والا، درویشوں والا لباس پہنا تھا، فقیری اپنائی ہوئی ہے، مصر میں آ کر یہاں سے بھیک مانگتی ہے، پھر وہاں چلی جاتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا قافلہ جب اس کے قریب سے گزرنے لگا نا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے،
حضرت جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اس عورت سے آپ نکاح کریں، اس خاتون سے آپ نکاح فرمائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہی زلیخا ہے، ہی زلیخا، کہا کہ یہ زلیخا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا کہ جب جوان تھی، حسین تھی، اس وقت بھی میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس وقت بھی میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، جب جوان بھی تھی، حسین بھی تھی، مالدار بھی تھی، یہاں تک کہ وہ میری دیوانی بھی تھی، میں نے اس وقت بھی اسے نہیں دیکھا۔ اب تو جوان بھی نہیں ہے، حسین بھی نہیں رہی، اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، حسن بھی چلا گیا، جوانی بھی چلی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف تو ہا کر، جوانی میں ہی دوں گا، جوانی میں ہی دینے والا ہوں، تو ہا کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ہا کی اور دعا مانگی، آپ کی دعا کے صدقے زلیخا پھر جوان ہو گئی، زلیخا پھر جوان ہو گئی۔ تو وہ جو بادشاہ تھا ولید بن ریان، اس نے نکاح کرایا دونوں کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا، دونوں کا نکاح ہو گیا، پورا مصر خوش ہوا، پورا مصر براتی بن کر آیا۔ اب زلیخا کی حالت اور ہے، کیفیت اور ہے، پہلے کیفیت اور تھی، دیوانی تھی، لیکن اب وہ اس طرح کی اس حرکت میں ہے ہی نہیں، اس کنڈیشن میں ہے ہی نہیں، اب یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھتی تک نہیں۔ اب وہ پہلے خزانے لے کر دوڑتی تھی آپ کے پیچھے، لیکن اب توجہ ہی نہیں کرتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب حجرہ اویسی میں ہے نا، رات کو جب آئے تو زلیخا بیٹھی تھی تخت پر، جیسے آئے تو آپ نے سلام کیا، بیٹھے تو زلیخا اٹھ کر دروازے کی طرف چلی گئی، اٹھ کر چلی گئی۔ تو فرمایا مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے، جب میں تیرا نہیں تھا خزانے لے کر میرے پیچھے بھاگتی تھی، اب تیرا ہو گیا ہوں میری طرف دیکھتی نہیں ہے، جب تیرا نہیں تھا خزانے لے کر میرے پیچھے دوڑتی تھی، اب جب تیرا بن گیا ہوں اب میری طرف دیکھتی نہیں ہے، اتنی بے رخی کیوں؟ تو زلیخا نے وہاں مڑ کر جواب دیا، کہنے لگی پہلے میں تیرے لیے بھاگتی تھی، تیرے لیے خزانے لے کر آتی تھی، تیری طرف دوڑتی تھی، اب میں نے تیرے بنانے والے کو دیکھ لیا ہے، اب میں نے تیرے بنانے والے کو دیکھ لیا، اس لیے میرے سامنے لاکھ یوسف اس پر قربان۔ کہتی ہے میں نے اللہ کو دیکھ لیا، اللہ نے مجھے سب دکھا دیا ہے، اللہ نے مجھے عقل دے دی ہے، اللہ نے مجھے شعور دے دی ہے، اللہ نے مجھے توبہ دے دی ہے، توبہ کی توفیق دے دی ہے، اللہ نے مجھے ایمان دے دی ہے۔ اس وقت زلیخا نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اللہ نے مجھے ایمان دے دیا ہے، وہ سارا دن اللہ کرتی تھی جنگل میں، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام سے جب نکاح ہو گیا تو اب وہ کیفیت زلیخا کی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ کہتی ہے میں تجھے کیا دیکھوں، تیرے بنانے والے کو دیکھ لیا ہے میں نے، اب تو تیرے بنانے والے کو دیکھ بیٹھی ہوں، تجھے کیا دیکھوں، اس کے سامنے تو لاکھوں یوسف قربان ہیں۔ تو زلیخا کا عشق کمال تھا، زلیخا کی محبت کمال کی تھی، لیکن یہاں کچھ لوگوں نے غلط روایت لکھی ہیں، انہوں نے بڑی بے ادبی کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا متعلق بڑی انہوں نے غلط روایت لکھی ہیں، یہاں تک معاذ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو زلیخا کا تجربہ ہو چکا تھا، زلیخا کا تجربہ ہو چکا تھا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے آگے قرآن کی دلیل دی ہے، پھر آگے کیا لکھا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے جوڑے بنا دیے ہیں، جو نیک مرد ہے اس کی بیوی بھی نیک ہے، جو نیک عورت ہے تو اس کا مرد بھی نیک ہوگا، جو خبیث عورت ہے تو اس کا مرد بھی خبیث ہوگا، جو خبیث مرد ہے تو اس کی عورت بھی خبیث ہوگی۔ اب یہ لکھتے بھی یہ خود ہیں، حوالہ قرآن کا دے رہے ہیں، لیکن آگے نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا تجربہ ہو چکا تھا، انہوں نے بڑی غلط روایتیاں لکھی ہیں، لیکن آگے جواب خود دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اگر زلیخا اس وقت غفلت میں تھیں، لیکن اللہ کا نبی تو سچا تھا نا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تو پاک تھے، اب بھی پاک ہیں، تو ثابت ہو گیا جب یوسف پاک ہے تو زلیخا بھی پاک ہے، ثابت ہو گیا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، جب یوسف پاک ہیں تو ثابت ہو گیا زلیخا بھی پاک ہے۔ تو اس وقت زلیخا نے کسی دنیا دار سے محبت نہیں کی، رب کے یار سے محبت کی، تو جو اس وقت رب کو سب سے زیادہ عزیز ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس وقت اس نے یوسف سے محبت کی تھی، کسی دنیا دار سے محبت نہیں کی۔ تو زلیخا کہتی ہے کہ میں اپنے معبود کا بڑا حیا کرتی ہوں، اس وقت جب میں جھوٹے خدا کی پوجا کرتی تھی اس کا بڑا حیا کرتی تھی میں، جب گناہ کرنے لگی اپنا دوپٹہ اس کو اوپر اتار دیا،
میں اس کا حیا کرتی تھی۔ کہنے لگی جب میں جھوٹے خدا کا حیا کر سکتی ہوں تو سچے کا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں سچے خدا کا پھر کیوں نہیں حیا کر سکتی؟ کہتی ہیں مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ جب ایمان آنے پر اتنا حیا آ گیا تو لوگوں نے یہاں غلط روایتیں لکھی ہیں، بہت انہوں نے بڑی غلط روایتیں، بڑی غلط باتیں کی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اور زلیخا کے متعلق۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، یوسف پاک ہیں تو ثابت ہو گیا زلیخا بھی پاک ہے، زلیخا بھی پاک ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی شادی ہو گئی، اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے، حضرت زلیخا سے 2 بیٹے عطا کیے۔ اب وہ 2 بیٹے اس طرح علماء کرام لکھتے ہیں جب دونوں کو کھڑا کیا جاتا نا، ساری کی ساری تصویر یوسف کی بنتی، ایک پیروں سے لے کر ناف تک، ناف سے لے کر سر تک یوسف علیہ السلام کی شکل کے تھے۔ دونوں کو کھڑا کیا جاتا تو یوسف علیہ السلام کی صورت بنتی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین، فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ دونوں کے متعلق لکھا گیا ہے جب دونوں کو کھڑا کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنتی ہے۔ فرمایا دونوں کا حسن مجھ جیسا ہے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ان کا خون میرا خون ہے، میرا خون ان کا خون ہے۔ تو حضرت امام حسن امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ہیں۔ فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا فرمایا اس نے اللہ سے بھی بغض رکھا، مجھ سے بھی بغض رکھا، امت مسلمہ سے بھی بغض رکھا۔ اللہ کے نبی نے اتنی شان ان کی بیان کی۔ اور ادھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بیٹے دیے ان کی شکل و صورت بھی آپ سے ملتی ہے۔ اب قحط سالی کا زمانہ بھی چل رہا ہے، ادھر آپ کی شادی بھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کا نظام بھی سنبھال رہے ہیں، اور مصر کی رعایا آپ کے نظام سے بڑی خوش ہے، کیونکہ آپ حکمت عملی اور ایمانداری سے کام چلا رہے ہیں۔ ایمانداری سے، جب وزیر اعظم ہی اللہ کا نبی ہو تو خوف خدا والا کیوں نہیں ہوگا؟ تو وہاں کوئی بیمانگی تو نہیں ہوگی، وہاں کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا، ہر نظام ایمانداری سے چلے گا۔ تو آپ کے پاس پورے مصر کا سارا نظام تھا، اللہ کے حکم سے چلا رہے تھے۔ اب قحط سالی اتنی دور پھیل گئی کہ دور دراز سے لوگ آ کر غلہ لینے آتے تھے، کیونکہ آپ نے جو 7 سالوں میں قحط سالی آئی، 7 سالوں میں پہلے جو ہریالی آئی اس کا اناج محفوظ کر لیا تھا، ارد گرد کے علاقوں میں ختم ہو گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے غلہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب ارد گرد کے لوگ آ کر مصر سے آتے ہیں، غلہ خرید کے لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کنیان کے لوگ جو آپ کا آبائی گھر تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی آ کر غلہ لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے جب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی، کنیان کے لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، ادھر اپنے علاقے گئے، اور جب جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی سے ملتے جاتے ہیں، تو جب قریب آئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر سے مجھے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے اندر سے مجھے کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی تھی۔ ادھر جب بیٹوں نے دیکھا نا 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، باپ نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی، اب آ گئے، باپ کی خدمت میں آ گئے، روتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بابا جان، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے آپ کو باپ سے جدا کر دیا، اب باپ کی خدمت میں آ گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں برا نہ کہا جائے، جیسے بھی تھے نبی کے بھائی تھے، نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک نبی سے محبت کے لیے، باپ کی محبت پانے کے لیے یہ کیا تھا، باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، نبی سے محبت حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ تو کر لی تھی نا۔ ان کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں ان کے بارے میں غلط نہ کہا جائے، باپ کی خدمت میں آ گئے، سارے عرض کرتے ہیں ابا جان آپ نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، ہم سے رخ موڑ لیا ہے، قحط سالی کا زمانہ آ گیا ہے، سنا ہے مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہمارا بھائی ہے۔ اب باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ابا جان ہمیں اجازت دیں، ہم مصر جائیں، مصر جاتے ہیں، ہم وہاں سے غلہ لے آئیں گے، 10 کے 10 بھائی جائیں گے، غلہ لے آئیں گے، وہاں سے 10 جب ہم جائیں گے تو اناج بھی زیادہ ملے گا، ہمیں جانے دیں، اجازت دیں۔ تو باپ نے نصیحتیں کی، فرمایا جاؤ۔ اب یہاں سے یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں سے کنیان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب مصر آئے نا، مصر میں وہاں باہر ایک دروازہ تھا، جو بھی آتا اس کی تفتیش ہوتی، پوچھا جاتا کہاں سے آیا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، کس قبیلے سے آیا ہے۔ جب یہ 10 کے 10 بھائی آئے نا تو وہاں نام لکھانے لگے، وہاں کے لوگ پہلے ان کو دیکھ کر بھی حیران ہو گئے،
کیونکہ ان جیسا قد کسی کا قد نہیں تھا، ان جیسی جسامت کسی کی جسامت نہیں تھی۔ یہ جب بولتے تھے بڑی گرجدار آواز تھی ان کی، ان جیسا مصر والوں کا تھا ہی نہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہے یہ۔ جب انہوں نے سب کچھ ان کا اتا پتہ لکھا، کس قبیلے سے آئے ہیں، تو سب کی ان کی جانچ پڑتال ہوئی۔ پھر وہ لکھا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے، کہنے لگے آپ یہاں ٹھہرو، جب بادشاہ کا حکم ہوگا پھر اندر آنے دیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں یہ پرچی جائے گی، آپ کی ساری شخصیت کی جو معلومات وہاں جائے گی۔ جیسے بادشاہ کا حکم ہوگا، اگر کہیں گے تو آنے دیں گے، ورنہ آپ واپس چلے جانا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ خط آیا نا، وہ ان کی جب تفصیل لکھی گئی، شمعون ایک کا نام ہے، تو ایک کا نام یہودا ہے، وہ سارے بھائیوں کا رحیل، جب بھائیوں کا نام پڑھتے گئے تو یوسف علیہ السلام روتے گئے، بھائیوں کا نام پڑھتے گئے تو روتے گئے۔ اب ماں بھی یاد آ رہی ہے، بھائیوں کا ظلم و ستم بھی یاد آ رہا ہے، باپ کی جدائی بھی یاد آ رہی ہے۔ تینوں چیزیں کیوں یاد آ رہی تھی؟ باپ کی جدائی، ایک تو غم میں رو رہے ہیں، باپ اسے جدا کر دیا، اور دوسرا ماں کی دعا یاد آ رہی ہے۔ وہ ماں نے کہا تھا تیرے بھائیوں نے تجھے مارا ہے، تیرا کھانا بھی کھا گئے، تیری شربت بھی پی گئے، تجھے بیچ دیا۔ ماں تجھے دعا دیتی ہے ایک دن گدھا بن کر تیرے دروازے پر آئیں گے۔ وہ ماں کی دعا یاد آئی، آج میرے بھائی گدھا بن کر آئے ہیں، میرے دروازے پر آئے ہیں، آج میں بادشاہ ہوں، وہ گدھا بن کر آئے ہیں۔ تو وہ ماں کی باتیں بھی یاد آئیں۔ جب خط پڑھتے گئے روتے گئے، غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جو صاحب نائب تھا وہ آپ کو اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے حضور آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ آنے والے پردیسی کوئی غیر نہیں، میرے اپنے ہیں، میرے اپنے ہیں، یہ آنے والے غیر نہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا عرض کرتے ہیں حضور اللہ کی طرف سے حکم ہے، ابھی راز کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی راز کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بھائیوں کے سامنے پردے میں آئیں، پردہ نہ ہٹانا۔ اللہ کی طرف سے پابندی آ گئی کہ راز نہیں کھولنا۔ اب حکم دے دیا، فرمایا ان کی خدمت ایسے کی جائے جیسے اس شاہی خاندان کے جس طرح میرے رشتہ دار ہوں۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ میرے بھائی ہیں، ان کو بھی نہیں بتایا کہ میرے بھائی ہیں، میرے بھائیوں کی خدمت کرو۔ لیکن آپ کے جو دو بیٹے تھے نا، دو بیٹے، ان کو حکم دیا، فرمایا یہ سارے تمہارے تائے آئے ہیں، تمہارے چاچے آئے ہیں، لیکن ان کو بھی نہیں بتانا، ان کو بھی نہیں بتانا کہ تم دونوں یوسف کی اولاد ہو، ان کو بھی نہیں بتانا، لیکن ان کی خدمت کرنا، ان کی ایسی خدمت کرنا، یہ تمہارے اپنے ہیں۔ اب وہ جب بھائی آئے نا محل میں اندر داخل ہوئے، تو ادھر یوسف علیہ السلام کا حکم تھا، کہا کہ ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے، شاہی محل میں بٹھایا جائے، ان کو شاہی لوگ اندر جو رہتے ہیں، جن کو جو کھانا ملتا ہے وہ دیا جائے، ان کا استقبال کیا جائے۔ تو ان کی اتنی مہمان نوازی کی گئی۔ اب یہ 10 کے 10 بھائی حیران ہیں، کہتے ہیں جتنا بادشاہ کے بارے میں سنا تھا اس سے بھی بڑا لجپال نکلا، جتنا سنا تھا سخی ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا لجپال نکلا۔ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری خدمت کرتی ہیں، یہ ہر ایک کی کرتے ہیں؟ دوسرا کہتا ہے نہیں، ہر ایک آنے والے کی خدمت کرتے ہوں گے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی پردے میں بیٹھ کر دیکھ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، بھائیوں کی باتیں سن بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ جب سارے کے سارے معاملات ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ ہیں پردے میں، پھر بھی پردہ نہیں اٹھایا۔ فرمایا کدھر آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سب نے اپنا نام بتایا، ہمارا علاقہ کنیان ہے، ہم کنیان سے مصر غلہ خریدنے آئے ہیں، ہم یہاں غلہ خریدنے آئے ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں لگتا تم غلہ خریدنے آئے ہو، تم میرے علاقے میں جاسوسی کرنے آئے ہو، مجھے لگتا ہے تم چور ہو۔ وہی بات یاد دلائی جب بھائیوں نے کہا تھا یہ چور ہے، بیچتے وقت بھائیوں نے کہا تھا یہ چور ہے، وہی بات یاد دلائی، مجھے لگتا ہے تم لوگ میرے علاقے میں جاسوسی کرنے آئے ہو، تم غلہ نہیں خریدنے آئے، چور ہو، تم سارے چور ہو۔ تو آپ نے ڈرانے کے لیے اور وہ بات یاد دلانے کے لیے کہا تو سارے ڈر گئے۔ بادشاہ نے اتنی مہمان نوازی کی، پھر ہمیں یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، سارے کے سارے آگے عرض کرتے ہیں نہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ باپ کا کیا نام ہے؟ جب باپ کا نام سنا نا، بابا کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو آپ رونے لگے۔ فرمایا کتنے بھائی ہو؟ اب بھائیوں نے بتایا کہ ہم تو 12 بھائی تھے، ایک کو بھیڑیا کھا گئے، اب پتہ نہیں جس کو مار بیٹھے ہیں وہ سامنے کھڑا ہے، جس کو مردہ سمجھنے حالات ہی اس کو بتا رہے ہیں، ایک کو بھیڑیا کھا گیا ہے، باقی ہم 10 آئے ہیں۔ کہا کہ 11واں کدھر ہے؟ 10 آئے ہو، ایک اور 11واں کدھر ہے؟ کہا کہ اس کا نام بن یمین ہے، اس کا سگا بھائی ہے۔
اس کے جانے کے بعد، یوسف کے جانے کے بعد، اس کا سگا بھائی بنیامین ہر وقت بابا کی خدمت میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ ابا نے اس کو نہیں بھیجا، وہ بابا کی خدمت کے لیے ہم چھوڑ آئے ہیں، ہم اس کو وہی چھوڑے ہیں۔ فرمایا تمہاری بہن زینب کا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے سارا تعارف بتایا نا، کہنے لگی وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ روتی رہتی ہے، اپنے ابا کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، وہ تینوں روتے ہیں یوسف کے غم میں، تینوں کو تینوں یوسف کے غم میں رو رو کر نڈال ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ نے فرمایا غلہ خریدنے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی مال بھی ہے؟ کس چیز کے بدلے غلہ خریدو گے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس کنیانی رقم ہے۔ اب جب انہوں نے رقم نکالی نا، وہ سکے نکالے، ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ وہی کھوٹے سکے تھے جب بھائیوں نے بیچا تھا، ان کے پاس مال ہی نہیں تھا، وہی کھوٹے سکے تھے، وہی کھوٹے سکے جن سے بھائیوں کو بیچا تھا وہی لے کر آئے، کہنے لگے یہی ہیں، ہمارے پاس کوئی اور ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے نا سب کو گندم دیا، سب کو اناج دی۔ جب جانے لگے نا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ پھر دوبارہ آنا، پھر دوبارہ آنا، لیکن آتے ہوئے اس بنیامین کو بھی لے آنا۔ 10 ایسے نہیں آنا، جب واپس ہو گئے بنیامین کو بھی لے آنا۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم بنیامین کو بھی لے آئیں گے، 11واں جو بھائی چھوڑ آئے ہیں ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم پر یقین نہیں ہے، شاید تم واپس نہ ہو، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اس لیے ایک بھائی کو چھوڑ جاؤ، پھر واپس جاؤ، ایک کو چھوڑ جاؤ، اگر تم چھوڑ جاؤ گے نا پھر واپس آؤ گے، ورنہ تم ہو سکتا ہے نہ آؤ۔ جب یہ نام سنا نا کہ ایک بھائی کو چھوڑ جاؤ تو سارے ڈر گئے۔ جب ایک بھائی کو چھوڑ جائیں گے، گھر جائیں گے تو بابا کیا کہے گا؟ جب بھی جاتے ہو بھائی ایک دے آتے ہو، جب بھی جاتے ہو ایک بھائی کو گم کر کے آتے ہو، کہیں نہ کہیں اس کو کر دیتے ہو، واپس آ جاتے ہو، ایک بھائی آپ کا چلا جاتا ہے، پریشان ہو گئے اب کیا کریں؟ کہا ویسے جانے نہیں دوں گا، جب ایک کو یہاں چھوڑ کر جاؤ گے پھر جاؤ، اور جب واپس آؤ تو بنیامین کو بھی لے آنا۔ اب سب نے قرعہ اندازی کی تو اس میں شمعون کا نام نکلا، جو بڑا بھائی تھا شمعون کا نام نکلا۔ شمعون نے کہا میں یہاں رہتا ہوں، آپ سارے چلے جاؤ، میں یہاں رہتا ہوں، تم سارے کے سارے چلے جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ جو خزانچی تھا نا، جب گلا بھرا گیا، وہی جو کھوٹے سکے تھے، فرمایا ان کی تھیلیوں میں بھر دو، دوبارہ ان کی تھیلیوں کے اندر ڈال دو، ان کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ یہاں سے روانہ ہوئے، وہ جو سکے دیے تھے وہ دوبارہ اللہ کے نبی نے ان کے خزانے میں دوبارہ رکھ دیے۔ اب جب واپس گئے نا، یہ سکے رکھنے کی بھی حکمت تھی، آپ کو پتہ تھا نبی کی اولاد ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی نسل میں سے ہیں، دھوکہ نہیں کریں گے، جب سکے دیکھیں گے نا واپس ضرور آئیں گے، پیسے دینے کے لیے آئیں گے، ویسے آئے نہ آئیں پیسے دینے کے لیے ضرور آئیں گے، واپس آئیں گے پیسہ دینے کے لیے۔ اب جب وہ سکے لے کر روانہ ہوئے نا، گھر پہنچے تو ابا جان کو سارا حال حوال سنایا، تو باپ نے جب دیکھا شمعون ہے ہی نہیں، پوچھا شمعون کدھر ہے؟ کہنے لگے بادشاہ نے رکھ لیا اپنے پاس، کہا کہ جب دوبارہ آؤ تو بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا، اگر تم دوبارہ واپس نہ ہی آؤ تو پھر اس طرح اس بھائی کو رکھ لیا ہے، ورنہ ہمیں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بنیامین نہیں دوں گا، بنیامین تمہارے سپرد نہیں کروں گا، اب میں نہیں دوں گا، پہلے یوسف دیا تھا، اس کو بھی مار دیا ہے تم لوگوں نے، جان بوجھ کر باز گئی، ڈرایا، اس کو بھی قتل کر دیا ہے تم لوگوں نے، حالانکہ آپ کو پتا تھا زندہ ہے، ڈرایا۔ آپ نے فرمایا میں بنیامین نہیں دوں گا، ایک ہی تو ہے یہ میرا بچہ، یہ نہیں دوں گا۔ اب سارے بیٹے آگے کہنے لگے ابا جان ہم تمہارے سامنے اس نبی کی قسم دیتے ہیں جو آخری نبی ہے، اس نبی کی قسم دیتے ہیں، ہمیں بنیامین دے دے، ہم نے جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دی، تو پھر اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پچھلی مرتبہ میں نے یوسف یہودا کے حوالے کیا تھا، فرمایا اب میں نے تمہارے حوالے نہیں کرنا، میں نے اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو یوسف تمہارے حوالے کیا تھا یہودا، میں نے یوسف تمہارے حوالے کیا تھا، واپس نہیں آیا، اب میں نے بنیامین تمہارے حوالے نہیں کرنا، میں نے اللہ کے سپرد کیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ ہی اس کا نگہبان ہے۔ اب جب یہ دوبارہ آئے، واپس آئے، تو اب باپ نے نصیحتیں کی، فرمایا جب مصر میں جاؤ تو ادھر جاتے ہوئے ہر دروازے سے 2 ہو کر جانا ہے، ایک ہی دروازے سے سارے نہ جانا، ہر دروازے سے الگ الگ ہو کر 6 دروازے ہیں، فرمایا ہر دروازے سے 2 ہو کر جانا، یا 5 دروازے یا 6، فرمایا 2 ہو کر جانا۔ اب جب وہ سارے آئے نا تو وہ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ 2 ہو کر جاؤ گے، لوگ آپ کو حریص نہیں سمجھیں گے۔ اگلی بات یہ، نبی کی اولاد ہو، خوبصورت ہو، کسی کی نظر نہ لگ جائے،
فرمایا اس لیے دو دو ہو کر جانا، ہر دروازے سے دو دو ہو کر گئے نا. جب مصر میں داخل ہوئے آئے، اب بنیامین کو بھی لے کر آ رہے ہیں، 10 بھائی آ رہے ہیں. 10واں بنیامین ہے. جب وہاں آئے تو 11واں وہ جو یہودا کا بھائی شمون وہاں رہ گیا تھا وہ بھی آ گیا. جب گیٹ پر آئے نا، وہ بھائیوں کا استقبال کے لیے کھڑا تھا. اب سارے دو دو ہو گئے، اب بنیامین اکیلا ہو گیا. وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا. شمون یہودا ایک دروازے سے گزر گئے، روہیل دوسرے دروازے سے، سارے دو دو دروازے سے گزرتے گئے. 10 کے 10 بھائی دو دو دروازوں سے چلے گئے. اب بنیامین اکیلا رہ گیا. سارے بھائی چلے گئے، اکیلا رہ گیا. ادھر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام آ گئے تو فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا میں بھائیوں کے ساتھ آیا ہوں، میرے بھائی دو دو ہو کر چلے گئے، میں اکیلا ہوں، میں کس کے ساتھ جاؤں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اکیلا نہیں آ، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں. اپنے بھائی کو ساتھ لیا، پھر واپس آئے. جب اندر آئے نا، خدمتیں پھر دوبارہ کی. جس طرح بھائیوں کی پہلے خدمت کی، اب دوبارہ خدمتیں ہی کی. آپ کے جو بیٹے تھے نا، وہ زیادہ بنیامین کے پاس تھے، بنیامین کی خدمت میں تھے. فرمایا اس کا زیادہ خیال رکھنا. بنیامین کے پاس آئے نا تو بنیامین نے نا بیٹوں سے خوشبو سنی. وہ بھتیجے تھے نا، خوشبو سونگی تو بار بار دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جتنا حسن کیا تھا نا، اتنی خوشبو بھی دی تھی. آپ کے اندر اتنی خوشبو بھی تھی. تو بھائی جیسے کہتے ہیں نا، خون کو خون پہچان لیتا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے خون کو خون کی کھچ ہوتی ہے، خون کو خون پہچان لیتا ہے. تو وہ خوشبو بھائی نے پہچان لی. یہ خوشبو کوئی محسوس جو ہو رہی ہے، یہ کہیں پہلے بھی میں نے سونگھی ہے، یہ محسوس ہو رہی ہے. اس خوشبو کو لگتا ہے میں جانتا ہوں. تو اب وہ جو بھتیجے تھے نا، انہوں نے راز کھول دیا. فرمایا، کہنے لگے ہم یوسف کے بیٹے ہیں، ہم یوسف کے بیٹے ہیں. تو جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا، جب بنیامین کو پتہ چلا اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ میرا بھائی وہی یوسف ہے، جب قریب آیا نا، اللہ نے فرمایا اب پردہ اٹھا لے. اپنے بھائی بنیامین کے سامنے پردہ اٹھا لے. اب وہ جو 10 تھے ان کے سامنے پردہ نہیں ہٹایا، وہ الگ اور جگہ ہیں. بنیامین آپ کے سامنے آپ کے کمرے میں ہے، پردہ ہٹا لیا. تو جب بھائیوں نے بھائی کو دیکھا نا پہچان کے، بڑا روئے. دونوں بھائی بڑا روئے. بنیامین یوسف علیہ السلام بڑا روئے. 40 سال کے بعد بھائیوں کی ملاقات ہوئی، بڑا روئے. تو روتے روتے پھر یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں بابا کا کیا حال ہے، ابا جان کا کیا حال ہے؟ تو بنیامین کہتے ہیں آپ کی یاد میں رو رو کے سفید موتی پا بیٹھے ہیں آنکھوں میں، آپ کی یاد میں روتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب تک یوسف کو نہ دیکھوں مجھے دنیا کی کوئی رنگینی نہیں دیکھنی، مجھے دنیا کی کوئی رنگینی نہیں دیکھنی. میری روشنی کو روک دے، میری بینائی کو روک دے، میں نے یوسف کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا. وہ ہمیشہ آپ کی یاد میں روتے ہیں، وہ آپ کے غم میں روتے ہیں. بیت الحزن بنا لیے، ایک ہی حجرے میں روتے رہتے ہیں. غموں والا گھر، بیت الاذان غموں والا گھر بنا لیا، اسے ادھر ہی بیٹھ کر آپ کو یاد کرتے ہیں، ادھر ہی روتے رہتے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام نے یہاں اور پلان بنایا. فرمایا بنیامین میں تجھے نہیں جانے دوں گا، اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا، اب یہ جائیں گے تجھے نہیں جانے دوں گا. تو اب بنیامین نے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا، میں کس طرح یہاں ٹھہر جاؤں گا، کس طرح ہوگا؟ فرمایا میرا ایک پیالہ ہے جو شاہی پیالہ ہے، جس میں بادشاہ کھانا کھاتا تھا یا پانی پیتا تھا، چاندی کا پیالہ تھا، وہ شاہی پیالہ ہے. فرمایا وہ تیرے خزانے میں ڈال دوں گا. جو تیری بوری ہوگی، جب باہر چیکنگ ہوگی اور اس وقت وہ پکڑا جائے گا، ادھر وہاں شور ہو جائے گا کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ تیری بوری سے نکلا ہے. اس لیے جس کے ہاں چوری برآمد ہو، جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بنے گا، جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بنے گا. لہذا میرا شاہی پیالہ تیری بوری میں سے نکلے گا، اس لیے سارے مصر والے تجھے میرا غلام بنائیں گے. تو میرا بھائی ہے نا، مصر کے سامنے تو اگرچہ غلام ہے لیکن ہے تو یوسف کا بھائی. اب بھائیوں نے پلان بنایا رات کو. اب یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو دونوں کو پتہ ہے، لیکن باقی 10 کو نہیں بتایا. اب روانہ ہوئے، سارے بوریاں لے کر روانہ ہوئے نا. اب ادھر یوسف علیہ السلام نے فرما دیا، ادھر جو آپ کا ایلچی تھا اور آپ کے ساتھ رہنے والے رفقا سب نے شور مچا دیا، جی بادشاہ کا شاہی پیالہ چوری ہو گیا. یہ بھائی روانہ ہو رہے ہیں، 11 کے 11 بھائی، بنیامین بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ 11 بھائی جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اور ادھر محلے میں شور ہو گیا، پورے محل میں ڈھونڈ رہے ہیں جی کوئی تاجر باہر نہیں جائے گا، کوئی اجنبی پردیسی باہر نہیں جائے گا جب تک اس کی چیکنگ نہیں ہوگی. بادشاہ کا شاہی پیالہ چوری ہو گیا.
اب جب یہ سارے بھائی گیٹ پر آئے نا، وہاں سے جو چیکر تھا چیکر کر رہا ہے، سب کی چیکنگ کر رہے. اب یہ 10 بھائی تھے. سب نے کہا ہماری بھی چیکنگ کرو. اور ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کیا حقیقت ہے. اب یہودا نے کہا جو میری بوریاں کھولو. ساری کھولی گئیں. اس کے بعد شمعون کی کھولی گئیں، روہیل کی کھولی گئیں، سب کی کھولی گئیں. سارے 10 کی جب اس نے چیک کر لی نا، اب یوسف علیہ السلام کا اکیلا بھائی رہ گیا بنیامین. اب وہ چیکر تھا نا، اس نے بوریاں بند کی، کہا کہ جاؤ. کہا سارے جاؤ. اب وہ بھائی جو تھے 10 تھے، وہ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے نہیں، اگر ہماری بوریاں چیک کی ہیں تو اس کی بھی کرو، اس کی بوری بھی چیک کرو. وہ چیکر کہنے لگا جب تمہاری 10 بوریوں میں کچھ نہیں ملا تو اس کی بوری میں بھی کچھ نہیں ملے گا، تم لوگ جاؤ. وہ کہنے لگے نہیں، یہ سب سے چھوٹا ہے، ہم 10 بھائی اس سے بڑے ہیں، یہ گھر تک ہمیں تا نہیں دیتا رہے گا. تم پر شک تھا، مجھ پر شک نہیں تھا. تمہاری بوریاں چیک ہوئی، میری بوری چیک نہیں ہوئی. یہ گھر تک ہمیں جینے نہیں دے گا، یہی باتیں کرتا جائے گا، اس لیے اس کی بوری بھی چیک کرو، اس کی بوری بھی چیک کرو. بنیامین کو تو پتا تھا نا میری بوری میں ہی وہی شاہی پیالہ ہے. جب کھولا گیا تو وہی پیالہ آگے نکل آیا. جب کھولا گیا وہی پیالہ نکل گیا. اب سارے بھائی غصے سے دیکھ رہے ہیں اور پچھتا بھی رہے ہیں کہ نہ کہتے تو ہم نکل ہی جاتے، نہ کہتے نکل ہی جاتے. اب کیا ہوا؟ چوری برآمد ہو گئی. بنیامین کے تھیلے تھے. اب پریشان ہو گئے. اعلان ہو گیا جی بادشاہ کے محل میں لے جاؤ، اسے بادشاہ کا غلام بنا دو. اب بھائی پھر پریشان. 40 سال پہلے یوسف کو لے گئے تھے، اب بھی بابا ناراض ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جب جائیں گے بنیامین پکڑا گیا ہے، اب تو ہمیں بابا آنے ہی نہیں دے گا. اب پریشان رو رہے ہیں، بادشاہ کی ترلے کر رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمیں رکھ لے، اسے جانے دیں. ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، دو کہتے ہیں. شمعون کہتا ہے مجھے رکھ لو، اسے جانے دو. یہودا کہتا ہے مجھے رکھ لو، بنیامین کو چھوڑ دو. روہیل کہتا ہے مجھے رکھ لو، بنیامین کو چھوڑ دو. ہم بابا کو کیا جواب دیں گے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو قانون ہے، جو چوری کرتا ہے، جس کے پاس چوری برآمد ہوگی سزا اسے ملے گی. جس نے چوری کی ہے سزا اسے ملے گی. اس لیے بنیامین کے تھیلے میں سے چوری کیا ہوا وہ میرا کٹورا اس کے یہاں ملا ہے، تو اس لیے یہ نہیں جائے گا. آپ کو وہاں قید کر لیا گیا دنیا کی نظر میں، لیکن رہ تو وہیں بھائی کے ساتھ رہا تھا نا. پلان جو بھائیوں نے بنایا جانا ہی نہیں تھا. اب 10 بھائی وہاں سے روتے ہوئے واپس آئے. اب بابا کو کیا جواب دیں گے؟ جب بھی جاتے ہیں ایک بھائی مار ہی آتے ہیں، ایک بھائی کھو آتے ہیں. ہم پتہ نہیں کدھر کر دیتے ہیں بھائی کو. بابا کی نظر میں تو پہلے ہی خراب ہے. اب ہم کس طرح سے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ اب ابا جان کو کیا جواب دیں گے؟ جب آئے نا روتے ہوئے، ابا جان کی خدمت میں رو رہے ہیں، یہاں بڑا رو رہے ہیں. اب ان کا رونا سچا تھا. پچھلی مرتبہ جب آئے تھے رونا جھوٹا تھا، لیکن اب ان کا رونا بڑا سچا ہے. کہنے لگے بابا جان بنیامین نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے، اور وہ چوری اس کے تھیلے سے برآمد ہوئی ہے. اس لیے وہاں کے بادشاہ نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے. وہاں کے بادشاہ نے اسے غلام بنا دیا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا، ہمیں مصر سے نکال دیا ہے. بنیامین وہاں پکڑا گیا، چوری کی ہے. اب بابا جان کی خدمت میں رو بھی رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا غم دگنا ہو گیا. اب پہلے سے بھی زیادہ غم ہو گیا، دگنا ہو گیا. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے غم بھی تیرے لیے، میرے آنسو بھی تیرے لیے، میرے غم بھی تیرے لیے، میرے آنسو بھی تیرے لیے. فرمایا میں اب صبر کروں گا اس پر. پھر فرمایا میں صبر کروں گا، صبر کروں گا. اب وہاں سارے بھائی جو تھے اب وہ بھی رو رہے ہیں بابا جان کے سامنے. اب ان کا رونا سچا تھا کہ ہر ایک کہتا ہے کاش بادشاہ مجھے رکھ لیتا، بنیامین دے دیتا، کاش میں وہاں قید ہو جاتا، بنیامین کو لے آتا. آج بابا کی جو حالت ہے پہلے سے بھی زیادہ ہم نے خراب کر دی. الٹا ہم نے خدمت کرنے کی بجائے بابا کو اتنے دکھ دیے ہیں، اتنے دکھ دیے ہیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا تھا، وقت بہت قلیل ہے. اگلا جمعہ ہو سکتا ہے رمضان المبارک میں ہی شروع ہو جائے انشاءاللہ. جو رہ گیا ہے اگلے جمعے پہ پورا قصہ کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک قریب ہے تو پھر رمضان المبارک کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی. جو باقی باتیں رہ گی انشاءاللہ آخری جمعہ، اس کا آخری حصہ آخری جمعہ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ حاضری قبول فرمائے.